اور اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ابھی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے سالوں کے بعد 3.5 سال 4 سال ہونے والے ہیں، وہ اب بہادر آباد جائیں گے، آپ کے دفاتر ابھی تک بند ہیں، آپ خوش نہیں ہیں، کارکردگی سے خوش نہیں ہیں، عوام کا پریشر آپ پہ بڑھ رہا ہے، اس کے باوجود کیا مجبوری ہے کہ ابھی تک آپ حکومت کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، میں سچائی سے یہ بات کروں گا کہ جو ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا تھا، اس سے پہلے بھی بہت ساری جماعتوں کے ساتھ کرتے رہے، اس پہ جتنا امپلیمنٹ ہوا ہے اس سے پہلے کی جماعتوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا ہے، یہ بات بھی ہے۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہ ہو، پی ٹی آئی کو یہ کہہ بھی دینا چاہیے کہ اس کے پاس نہیں ہے، آفس کا معاملہ وہ مسترال نہیں کر سکتی، سندھ گورنمنٹ کا یا کسی اور کا دیکھنے کا معاملہ ہے۔ اور میں تو بار بار کہتا بھی رہا ہوں کہ ہم تو اس پریشانی سے بھی نکل گئے، ہم نے بغیر آفیسز کی بھی جینا سیکھ لیا ہے، لیکن معاملہ پرسیپشن کا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو جو آپ نے طاقت کے ساتھ چھٹی بھی کر دی، اگر ویسے تو نہیں ہے، صحیح ووٹ گن دیے جاتے تو میرا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا 22 اگست کی ایم کیو ایم اور اس ایم کیو ایم، اس کے بہرحال جتنے بھی چھوٹا کر دیا 8 لاکھ ووٹ پھر بھی تھے ہمارے، پی ٹی آئی سے صرف کراچی میں 1 لاکھ ووٹ کا فرق تھا، سیٹوں کا بہت بڑا فرق تھا۔ تو پرسپشن یہ آتا ہے کہ حکومت کچھ کر نہیں پا رہی، ریاست ہمارے خلاف ہے، حالانکہ یہ صورتحال پہلے جیسی نہیں ہے۔ تو آفس ہمارا کوئی بڑا ایشو نہیں، ہمارا بڑا ایشو یہ تھا کہ ہمیں گنا ہی نہیں گیا تھا، مردم شماری میں ہمیشہ ڈنڈی ماری جاتی رہی ہے، کن کے پہ ڈنڈا مار دیا گیا تھا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ایک جو آپشن ہے پاکستان کے قانون میں، آئین میں اجازت دی گئی ہے کہ آپ سیمپل سینسس کرا لیں، اس کی مدت ایکچولی نکل گئی تھی اسی دور میں جب یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو اس حکومت کو سیمپل سینسس کرانے کی ان کے بعد گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی، مدت نکل گئی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے اس لحاظ سے بڑا کام کیا کہ ہمارے مطالبے پہ جو ہمیں لگ رہا تھا کہ ممکن نہیں ہے، ارلی سینسس کرائے کہ فیصلہ کیا ہے۔ حیدرآباد کی یونیورسٹی کا 70 سال سے ہم مطالبہ حیدرآباد کرتا رہا ہے، اب کی اس کی بنیاد پڑی ہے، لیکن ہماری ناراضگی رہی ہے، ناراضگی نہیں، شکوہ یہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ والی سنجیدگی کا تقاضا فیڈرل گورنمنٹ سے لوگ کرتے ہیں، عوام کرتے ہیں۔ نیت پہ شبہ نہیں کیا ہے، ہم نے سیریسنس کی کمی کا ہمیشہ گلا کیا۔ اور جیسے کراچی کے اندر بھی آپ کہہ رہے ہیں ووٹ کسی اور کا تھا، دیا کسی اور کو گیا، جو آپ نے کہا، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی صحیح نمائندہ جماعت ہے کراچی کی؟ اور اگر نہیں ہے تو آپ دبے لفظوں میں شکوہ کیوں کریں؟ نہیں، ہم نے تو کھل کے کہا ہے، 2-3 باتیں کی ہیں کہ لوگ کہیں گے بھئی انہوں نے آپ کے ساتھ بے ایمانی کی، اور وہ ایک تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کے بینیفیشری پی ٹی آئی ہے، اور ہم نے پی ٹی آئی سے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے جو ایم این ایز ہیں، ہمارا خیال ہے کہ وہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، ہم آپ حکومت میں رہتے ہوئے بھی اس کے اندر جائیں گے۔ ہمیں الیکشن کمیشن میں گئے ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ ایک ہماری ایسی سیٹ بھی ہے جس پہ کہ دسمبر 2018 میں کہہ دیا گیا ہے کہ ہاں یہ ایم کیو ایم کا امیدوار 1,500 ووٹوں سے جیتا ہوا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کی الیکشن کمیشن آزاد ہے، ہم اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ تو آپ کی کیا مجبوری تھی کہ ایک تو آپ کا ووٹ چوری ہوا، آپ کی ریپرزنٹیشن گئی، کراچی سے آپ کا اختیار اس طرح سے لیا گیا، آپ کے دفتر بھی نہیں کھولے گئے، پھر اوپر سے اس حکومت کی کارکردگی اور پی ٹی آئی کے اراکین کا اس طرح سے کراچی کو لاوارث چھوڑنا، کیا مجبوری تھی؟ کیا کوئی واقعی کوئی پریشر تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا کچھ اور؟ آسما، ہمارے لیے تو اچھا ہوتا کہ ہمیں ایک اور مدت مل جاتی اپوزیشن میں رہنے کی، لیکن ہم نے شاید زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہماری وجہ سے حکومت نہیں بچی ہے، صرف جمہوریت بھی بچی ہے، اور کئی دفعہ ہم نے یہ تو ان سے کہا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا، میں کہتا رہا ہوں کہ بھئی ہم حکومت وزارت سے نکل جاتے ہیں، لیکن آپ کو، کیونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی حکومت کو اپنے ووٹوں کے ذریعے نہیں گرائیں گے، کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن کوئی ایسا بڑا قدم جس کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی معیشت یا پاکستان کا استحکام خطرے میں پڑے گا تو ہمیں پھر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ایسے کئی مراحل آئے ہیں اور ابھی بھی کنفیوژن ہے، لیکن مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے جو باقی 2 جماعتیں ہیں ان سے بھی ہمارا کوئی تجربہ بہت اچھا نہیں رہا ہے، کم سے کم اس دور میں ہمارے خلاف کوئی ایسا آپریشن نہیں ہوا ہے۔
لیکن بہرحال مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپشن ہمارے پاس کھلے میں ہیں. ابھی بھی آپ نے پی ٹی آئی میرا خیال ہے وزیر اعظم آئیں گے, ان سے بات ہوگی. جو ہمارے اندیشے ہیں, خوف ہے, اور اپنے حوالے سے نہیں ہے. اب ہمارے کوئی بھی ایشوز, ہم ایم او یو کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں ان سے. کئی چیزیں نہیں ہو سکی ہیں. کئی چیزوں میں پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے ہی شاید وزیر اعظم کو روک کے رکھا کہ ایم کیو ایم کی بلدیات چلی جائے تو پھر فنڈنگ کیجیے گا, بس ایسا نہ ہو کہ ان کو پھر اس کا فائدہ ہو جائے سیاسی طور پہ. تو چلے آپ کا حق ہوگا کہ آپ, لیکن ایمانداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ وقت پہ ہو جاتا. تو دیکھتے ہیں وزیر اعظم کیا کہتے ہیں کہ کیا چیزیں رہ گئی ہیں. مہنگائی کے حوالے سے ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ دنیا بھر میں جو کووڈ ہوا اس کے بعد تھے, لیکن ہم اس سے زیادہ اچھی طرح سے اس کا مقابلہ کر سکتے تھے. اگر آپ مہنگائی گورنمنٹ کا میں بھی, ہوتے, آپ کے پاس کوئی ایسا اختیار ہوتا تو آپ اس سے بہتر طریقے سے چلا سکتے. اسی طرح عوام کو بھی اس سے بہتر طریقے سے انگیج کیا جانا چاہیے. یہ پریشر آپ کے حلقوں کے اندر اب ہوگا. اب آپ خود بھی ایک الیکشنز آپ لڑ چکے ہیں, کنوینر ہے ایک بڑی جماعت کے, تو آپ کے اوپر یہ پریشر موجود ہے کہ مہنگائی اور جو اس وقت صورتحال ہے, ویسے ادروائز بھی جو بد انتظامی ہے, اس کا آپ کو برڈن یا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اچھا, ویسے تو ہمارا حکومت میں جتنا حصہ ہے اتنا ہی برڈن اٹھائیں گے, اور مہنگائی کے حوالے سے ہمارا جتنا تعلق بنتا ہے. ہماری ایک وزارت ہے جس نے کہ 60% پاکستان کے اندر آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھائی ہے. اس کی کارکردگی بھی تو کسی کو سوال اٹھا نہیں سکتا, کوئی کرپشن کا کوئی الزام آ نہیں سکے گا. ابھی سرٹیفکیٹ ملا ان کو, نہیں ملا؟ میں نے تو اس پہ کہا تھا کہ دیکھیں, مجھے تو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے تو کسی بھی مضبوط جمہوریتوں میں اس طرح کے مقابلے نہیں دیکھے. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا, میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ قصیدہ گوئی کو کوئی مقابلہ تھا یا کوئی شو تھا, آئی ڈونٹ نو. بہرحال ان کی مرضی ہے جو بھی کیا ہو. تو لیکن ہاں, ایک پاکستانی کی حیثیت سے حکومت میں رہنے کا سوال تو کریں گے, میں بھی جاؤں گا تو مجھ سے کریں گے. لیکن کراچی میں یہ معاملہ اس لیے بڑا سنگین ہے کہ پورے پاکستان کو روزگار فراہم کرنے والے شہر کے مستقل باشندے بے روزگار ہیں. اس گزرے ہوئے 11 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جعلی ڈومیسائل کے ذریعے تقریباً 1 لاکھ نوکریاں سندھ کے شہری علاقوں کی چرائی ہیں. ان کے اس 11 سال میں 5% بھی سندھ کے شہری علاقوں کے جنون لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی ہیں. تو بے روزگاری اس وقت کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب بے روزگاری بھی ہو اور مہنگائی بھی ہو تو واقعی آپ کو مشکل ہوتا ہے اپنے لوگوں